قربانی کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، کوئی عیب نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جانتے ہیں ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے بھی ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مال حلال ہو، ہماری بزنسیں حلال ہو، ہماری تجارتیں حلال ہو۔ اب آج کل تو لوگ سود خور بھی قربانی دیتے ہیں، وہ بھی ایک نہیں 4 5 جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ سود خور بھی حج کو جاتے ہیں، تو کیا ان کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ کہ جس طرح سے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے مال کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام مال سے کی گئی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، حرام مال سے کی گئی قربانیاں یہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو سن لو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ جی ناپاک چیزوں کو اللہ قبول ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم حلال چیزیں کھاؤ اور تم نیک اعمال کرو۔ اور یہی بات اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم حلال چیزیں کھاؤ، جو بھی ہم نے تمہیں حلال چیزیں دے رکھی ہے، جو بھی ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دے رکھا ہے اس سے تم کھاؤ۔ اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو سفر سے آتا ہے، پریشان حال ہے، اس کے لباس بھی گندے ہیں، بالا بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے، دونوں ہاتھ کو اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، رب کا ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے، ربوبیت کا وسیلہ پکڑ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ دوران سفر بھی ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا کھانا پینا حرام کا ہے، حرام کی کمائی کر رہا ہے۔ اس انسان کا جو لباس ہے، جو ڈریس پہنا ہے، جو کپڑا پہنا ہے، وہ بھی حرام کا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، اس کے باپ نے بھی حرام سے پرورش کی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، سفر کی حالت میں دعا کر رہا ہے، رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن کھانا پینا پرورش سب حرام کا ہے، تو اللہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب ایک دعا حرام کمائی کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کرے گا تو قربانی حرام کمائی سے اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ حرام کمائی سے اللہ حج کو کیسے قبول کر لے گا؟ جی ہاں سن لیجئے، تو ہمارے لیے اس کے اندر ہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے حلال کمائی کریں۔